دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والو پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کے دوست کی، رب کے ولی کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ چند منٹ نکال کر یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجت پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجت پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ دوسری جمعۃ المبارک کا دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ بے شک سفر میں ہی کیوں نہ ہو تو بھی آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ چلتے پھرتے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔
اللہ والو یہ عمل یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی زندگی کی تمام رکاوٹیں پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ جس مقصد کی حاجت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے خاص مقصد میں اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ والو آپ نے اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی تاثیر و طاقت تمام وظیفوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ جمعے کے دن کا خاص عمل ہے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اللہ رب العزت سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے تو رب کریم سے مکان بھی مانگو گے تو ملے گا۔ اگر کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کے کسی بھی پریشانی کے لیے آپ رب کریم کے ساتھ میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھیں۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت کو مصلی چھوڑنے سے پہلے پورا فرمائے گا، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن ہے، جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعے کا دن بخشش کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے نماز جمعہ کی اذان سن کر جو لوگ مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اللہ ہر قدم پر کامیابی عطا کرتا ہے۔ جو جمعہ کے دن جتنا جلدی جاتا ہے اسے اتنی بڑی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ آپ سب سے پہلے پہنچے تو آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، پھر بعد میں جانے والے کو بیل کی قربانی کا ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد جانے والے کو بکرا، اسی طریقے سے مینڈا، پھر مرغی، پھر انڈا، اسی طریقے سے ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والو اس لیے جمعے کا دن حقیقی نیکیاں لوٹنے کا، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا، اپنے رزق کو وسیع و عریض کرنے کا، اپنے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کا اور اپنی تمام کی تمام مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کا مقدس اور بابرکت دن ہے، جو کہ ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ کو آیا ہے۔ اللہ والو یہ ایسا خوبصورت دن ہے کہ جب کوئی بندہ اس دن اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 70 لاکھ سے نوازتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کرتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والو آپ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی بے گھر ہے، مقروض ہے، قرض اتنا ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ بہن بھائی دوست یا رشتہ دار ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ کی کوئی مدد نہیں کرتا، آپ بے پس ہیں، مجبور ہیں، کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا؟ لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہمسائے آپ کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ لوگ دوسروں کو نمبر ڈائل کر کے مدد مانگتے ہیں اور وہ بھی آپ کی مدد کو حاضر نہیں ہوتے۔ تو آج صرف ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اپنی اس بے بسی، مجبوری، لاچاری، قرض سے نجات کے لیے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے صرف کرنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ قرض کیسے اور کہاں سے اترنا شروع ہو گیا۔ اللہ والو یہ وظیفہ ہے ہی مجبوروں کے لیے، لاچاروں کے لیے، بے بس لوگوں کے لیے۔ اللہ والو اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے تانے سن سن کر وہ لوگ تھک چکے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ اولاد رب کی دین ہے، اگر انسان کے بے بس ہو تو وہ کبھی بھی اولاد حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کوئی گناہگار بندہ جھکتا ہے اور رب سے سجدہ ریز ہو کے مانگنا شروع کرتا ہے اور مانگتا بھی جمعۃ المبارک کے دن ہے، اور اس کے اوپر اگر سونے پہ سہاگا ہو جائے کہ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ آ جائے، یعنی کہ دین اسلام کی دوسری بہار کا مہینہ ہو، اور پھر آپ لوگ آج دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کو کرنے کے بعد سجدہ ریز ہوگے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اولاد کی خواہش کرو تو وہ رب آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ اللہ والو یہ مت سوچو کہ میں نے بہت مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروا لیے، یہ مت سوچو کہ ڈاکٹروں نے بانچ پر ڈکلیئر کر دیا ہے،
آپ کی عمر نکل چکی ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو 89 سال کی عمر میں بھی بیٹے سے انہوں نے نوازا، تو اللہ والو وہ رب آپ کو کیوں نہیں نوازے گا، اور نوازا بھی بی بی ہاجرہ کے ساتھ۔ تو اللہ والو آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کو ایک نیک صالح اولاد ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ والو آپ لوگ بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بہن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اور رشتے آپ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکے ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھیں، ایک بہترین اور معقول رشتہ آپ کے گھر ضرور دستک دے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، جب بھی آپ کے ملک میں، آپ چاہے کوئی سے بھی ملک سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، آپ نے بس تمام کاموں کو چھوڑ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر لازمی پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں یہ جمعے کی گھڑیاں بہت زیادہ مقدس ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ گھڑی جمعے کے دن نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ جو بندہ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد ایک بار سورۃ الملک پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ہر حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ والوں جمعے کے دن آپ لوگوں نے عصر کی نماز کے بعد سورۃ الملک اگر آپ کو وقت ملے تو لازمی پڑھیے گا، لیکن آج کا ہمارا عمل دوسرا ہے۔ لیکن ایک احادیث میرے آج نظر سے گزری کہ عصر کی نماز کے بعد اگر جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الملک پڑھی جائے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ سورت اللہ پاک سے جھگڑا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے اس سورت کو اتنے اختیارات عطا کرے ہیں کہ جب کوئی اس کا پڑھنے والا اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں، کیونکہ یہ سورت سورۃ الملک اللہ پاک کی وحدانیت کی سورت ہے، جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوا کر چھوڑتی ہے۔ آج میری بہن بھائی جو پریشانی کے عالم میں ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کا رزق بڑھ جائے، راتوں کو جاگتے ہیں، لوگ ان کی محتاجگیاں تانے سن کر بہت زیادہ وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی مدد کو نہیں آتا۔ آپ لوگ پھر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو تھوڑی بہت آپ کی سیونگ ہوتی ہے اس سے بھی جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے نذرانے دیے جاتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کی جیبیں آپ لوگ بھر دیتے ہیں، اللہ پاک پھر اور زیادہ ناراض ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی رب ناراض ہے اور آپ پھر دوبارہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ پاک اور زیادہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں مانگو رب سے، وہ رب دیتا ہے، کیونکہ وہ رب دینے والے پر خوش ہوتا ہے، اور نوازنے والے کو جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور نوازتا ہے، سوالی کو پسند کرتا ہے۔ بس آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی محتاجگیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب توجہ کرنا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے عمل کو کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔
کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری شادی چاہتا ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقصد کو ذہن میں رکھ کے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، آپ لوگ بسوں میں دھکے کھاتے ہیں، اپنی گاڑی کے لیے پڑھ لیں، آپ لوگ الغرض کسی بھی مقصد، کسی بھی حاجت کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو پانی کے گلاس پر پڑھیں، پانی کے گلاس پر پھونک مارے اور اس بندے کو، اس بیمار کو آپ لوگ اس پانی کو پلا دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے شفاء کلی عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، وہ نام یا غنیو ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا غنیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب کبھی رب کو رب کے نام سے پکارا جاتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت اور برکت سے اپنے نام یا غنی کے طفیل غنی کر دیتی ہے۔ اور غنی کیا ہے کہ آج ایک بندہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے اور دوسرے وقت سوچنا پڑتا ہے، جس کے گھر میں ہر وقت رزق کی کمی، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے۔ اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام یا غنیوں کا یہ وظیفہ پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو غنی کر دے گی، یعنی بانٹنے والا بنا دے گی۔ آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ رب کے سوا کسی کا محتاج نہ ہو۔ اگر آپ اپنی محتاجگی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے طعنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ تنگ دستیوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کے مقدر آ جائیں، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، اور نہ ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آپ نے یا غنیوں کی یہ تسبیح پڑھ کے دیکھیے گا۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کر پڑھنا ہے، بہت سے لوگوں کو وظیفے کو فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ وظیفہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، یا پھر موبائل پکڑا ہوا ہوتا ہے، یا ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اپنی آنکھوں کو بند کرو اور تصور میں روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھو، اور اللہ پاک کی یہ صفت یا غنیوں سے، اللہ پاک کو یا غنیوں سے پکارو، اور توجہ اور دھیان کے ساتھ پکارو، خاموشی کے ساتھ پکارو، اپنے دل ہی دل میں اللہ پاک سے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ جب ہمارے گناہوں کا استغفار ہو جائے گا، جب ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا، اور جب رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے تو کامیابیاں اور پریشانیاں خود چل کر ہم سے دور بھاگتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ کامیابیوں سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، نسلوں کو شاد و آباد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے آج پہلے نمبر پر یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں دو بار ہو گیا، یا غنیوں تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غنیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ بعض اوقات بندہ جلد بازی میں زیادہ پڑھ لیتا ہے، 101 بار یا 102 بار۔ بعض وظیفے ایسے ہوتے ہیں جن کی تعداد اگر 100 ہے تو 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو آپ لوگ رزق کے لیے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ رزق کے علاوہ بھی آپ لوگ اس وظیفے کو اور دوسری حاجت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا۔ جب آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے۔ یا غنیوں آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ رزق اور دولت کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ سورۃ الکوثر، اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے کسی بھی کام میں پریشانیاں ہیں، مصیبت ہے، آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، ہر پریشانی کا آپ کو اگر سامنا ہے، انشاءاللہ ہر قدم پر آپ کو مشکلات کا جو سامنا ہو رہا ہے،
یہ صورت آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ کرے گی، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گی، بندشوں کو توڑے گی، نظر بد ختم کرے گی، آپ کے زندگی کو اجاگر کرے گی، آپ کے نصیب کو کھولے گی، رستوں کی رکاوٹیں ہٹائے گی۔ اور اللہ والوں جو آپ پر نظر بد ہو جاتی ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، وہ یہ صورت ہے جو تمام چیزوں کو ختم کرے گی۔ اللہ والوں سورۃ الکوثر جب نازل ہوئی، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غم سے دوچار تھے، آپ غم کی کیفیت میں تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے اس صورت کا تحفہ پیش کیا اور بتایا کہ اے حبیب تم غم نہ کرو، جو تمہیں برا کہتا ہے اس کی تو نسلیں ہی آباد نہیں رہیں گی، اس کو برباد کر دیں گے، اور جو تمہارے نام ہے ہم اس کو بلند کر دیں گے، اتنا بلند کریں گے کہ قیامت تک تمہارا نام لینے والا زندہ رہے گا اور تمہاری نسل جو ہے قیامت تک قائم رہے گی۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ ویسے بھی اہل بیت کے غلام ہیں، ہم لوگ ویسے بھی اہل بیت کی بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، صحابہ کرام کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ یا غنیوں پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یا غنیوں کی ایک تسبیح کے بعد 11 بار سورۃ الکوثر پڑھتے ہی رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آپ جس مقصد میں پریشان بیٹھے ہیں، آپ جس رزق اور دولت کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، وہ پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں خود چل کر آپ تک آئیں گی۔ اب یا غنیوں سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اب کون سا عمل کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں جب کامیابی آتی ہے تو اللہ والوں ساتھ میں کہیں آپ پر گھمنڈ نہ آ جائے، ساتھ آپ کے کہیں آپ لوگ گھمنڈ میں نہ پڑ جائیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اللہ پاک کے جو دو نام ہیں یا حافظو اور یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو، آپ لوگوں نے لازمی پڑھنے ہیں یہ دو نام، تاکہ آپ لوگوں کی جو کامیابیاں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے سلامت رہیں۔ بس آپ لوگوں کا یہ وظیفہ تب تک کی اثر کرے گا جب تک آپ لوگ تکبر نہیں کرتے، جب تک کہ آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت میں زندہ رہتے ہیں، اللہ پاک کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تب تک اس وظیفے کی آپ کو تاثیر ملے گی۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے، یا حفیظو یا سلامو، اس کو پڑھنا ہے۔ یا حفیظو اے حفاظت کرنے والی ذات، یا سلامو ہمیشہ سلامت رکھنے والی ذات۔ یا حفیظو یا سلامو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار یا حافظو یا سلامو پڑھنے سے آپ کی کامیابیوں کی، آپ کی تمام جو عروج ترقی آئے گی ان سب پہ حفاظت ہوگی۔ آپ لوگوں نے یا حفیظو اور یا سلامو، حفیظو بھی پڑھ سکتے ہیں اور حافظو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے آپ لوگ کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ ویسے یا حفیظو پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے آخر میں چوتھے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، اور یہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تکبیر بھی ہے، اور اذان میں سب سے زیادہ جو کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، جب بھی نماز میں ہمیں اپنی کیفیت بدلنی ہوتی ہے ہم تکبیر پڑھتے ہیں اور کیفیت بدلتے ہیں، یعنی اگر کھڑے ہوئے ہوں اللہ اکبر کہہ کے ہی ہم لوگ رکوع میں جاتے ہیں، اسی طرح سے ہم لوگ پھر دوسری اپنی جو تبدیلیاں ہیں ان کو تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ والوں، اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کی شان، اللہ پاک کی بزرگی، اللہ پاک کی پاکی اور اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے اللہ اکبر کی پڑھنی ہے۔ اول آخر کم سے کم 3 بار یا 7 بار یا 5 بار یا 11 بار
पर आप लोगों ने लाजमी दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 3 बार तो लाजमी अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। उसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें और जो मांगना चाहते हैं मांगे। अल्लाह वालों, ये आज का खासम खास और शर्तिया वजीफा है। पहले आपने या गनियों को पढ़ना है, फिर सूरतुल कौसर को पढ़ना है, उसके बाद या हफीज़ों और या सलामों को पढ़ना है, और फिर आखिर में आपने अल्लाहु अकबर को पढ़ना है। यह आज का बहुत ही खास और मुस्तनद अमल है। इस अमल को कोशिश करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर ही पढ़ना शुरू करें। आज ज़रूर पढ़िएगा और आप लोगों ने रोज़ाना भी इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।